عرض کروں گا کہ بچوں جب ہم گھر میں جاتے ہیں نا تو گھر میں سب سے پہلے جا کر کیا کرنا چاہیے؟ بولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اور جب پڑھنے کے لیے گھر سے روانہ ہو تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ پھر بھی سلام ہی کہنا چاہیے۔ کہتے ہو کہ نہیں؟ کون کون ہے جو نہیں کہتا؟ سب کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد جب گھر میں جاؤ، اگر گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں تو ان کو بھی سلام کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دروازے میں سلام کہہ دیا تو سبھی کے لیے ہو گیا، آپ نے گھر میں جا کر بھی سلام کہنا ہے، اور جو مہمان آئے ان کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ اپنی ٹوپی وغیرہ، اپنا عمامہ شریف جو ہے وہ اتارنا ہے۔ اتارنے کے بعد اسے پھینکنا نہیں ہے، کسی ایک جگہ پہ محفوظ کر لینا ہے، ایک جگہ پہ رکھ لینا ہے، اور تاکہ وہ آپ کا امامے پر گرد و غبار یعنی مٹی وغیرہ نہ پڑے، بے ادبی نہ ہو، کیونکہ یہ سر کی ٹوپی وغیرہ ہوتی ہے، جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے جو سکارف ہے، یہ سارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا صدقہ ہے، یہ سر کی عزت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سر کی ٹوپی اتارتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، بچیاں جو ہوتی ہیں وہ سکارف کو پھینک دیتی ہیں۔ پھینکنا نہیں چاہیے، اسے ایک جگہ پہ محفوظ کرنا چاہیے، ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے اچھے طریقے سے، تاکہ اس پر مٹی وغیرہ گرد و غبار جو ہے وہ نہ پڑے، اور پھر اس کو اسی طریقے سے اٹھاؤ اور سر پہ رکھ کے نماز وغیرہ سارا دن جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ سر پہ امامہ پہن کے آپ نے گراؤنڈ میں چلے جانا ہے، دوسری جگہ پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو بچے اچھے ہوتے ہیں، اچھے بچوں ہونے کی سب سے پہلی صفت جو ہوتی ہے نا، پہلی نشانی جو ہوتی ہے اچھے بچوں کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ آپ بھی دھوتے ہو؟ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کھانا کھانے کی دعا پڑھ کے سناؤ۔ مجھے آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، جب یہ دعا پڑھتا ہے نا کھانا کھانے کی، اور وہ جو بھی کھانا کھائے گا اس میں اگر کوئی ایسی بیماری ہوگی یا کھانا خراب ہوگا یا کوئی وجہ بن جائے گی، اس دعا کی برکت سے اس بندے کو بیماری نہیں لگے گی، اس کھانے میں شفا بھی ہوگی۔ اگر آپ نے زیادہ بھی کھانا ہوگا نا تو وہ آپ کے پیٹ میں جا کے تنگ نہیں کرے گا، بیماری نہیں بنے گی، پیٹ خراب نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، باقی معاملات نہیں بنیں گے۔ اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے، وہ بھی آپ کو آتی ہے نا، اور اس دعا کو بھی آپ نے کھانا کھانے کے بعد جب پڑھنا ہے، اس کی بھی برکت سے آپ کو کھانا کھانے کے بعد کوئی پریشانی، پیٹ کا معاملہ یا دیگر کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا آپ تک۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کے اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا جب پڑھو گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں آپ کا باپ کمائی کر رہا ہے یا بھائی کمائی کر رہا ہے، جو بھی آپ کے گھر میں رزق کماتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت آئے گی، آپ کے گھر میں جو بھی رزق ہوگا اس میں بھی برکت آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب پانی پینا ہے تو پانی کو بھی اسی طریقے سے پینا ہے کہ پانی پینے کی برکت اور پانی پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہمیں مل جائے۔ وہ کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پانی میں دیکھ کر پینا چاہیے، اور بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ آپ فائدہ لو، زیادہ ثواب حاصل کرو، تو پانی کے ذریعے سب سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، اور بڑا ثواب، زیادہ ثواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پی لیا جائے۔ ویسے بھی پی لیا جائے تو حرج نہیں ہے، اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پی لیا جائے تو اس کی بھی برکت ساتھ مل جائے گی، زیادہ ثواب بھی مل جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ اور پھر اسی طرح جب لباس بدلتے ہیں، لباس بدلنے کی بھی کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جس طرف منہ چاہے منہ کر کے کپڑے بدل لیتے ہیں۔ اس کو بھی بدلنے کا طریقہ یہ ہے
کہ لباس بدلنے کا سب سے بہترین اور اہم طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لباس کو، کپڑوں کو بیٹھ کر تبدیل کیا جائے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کر تبدیل کیا جائے. اور پھر اس کے بعد منہ آپ کا جو خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو. جب کپڑے بھی بدلنے ہو، نہانا ہو یا واش روم میں جانا ہو تو منہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، دوسری سائڈ پہ منہ ہو. اور نہانے کے بعد اگر کپڑے تبدیل کرنے ہیں وہ کھڑے ہو کے بھی کیے جائیں، بیٹھ کے بھی کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن گھر میں ویسے کپڑے تبدیل کرنے ہیں نہانے کے علاوہ، اگر واش روم میں کیوں نہیں آپ نے تبدیل کرنے، وہاں پر بھی آپ نے کوشش کرنی کپڑے بیٹھ کر ہی تبدیل کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جب وضو بندہ کر لیتا ہے نا، وضو کرنے کے بعد جو بندہ دوڑتا ہے نا، جیسے آپ بچے مدرسے میں آتے ہو دوڑ کے کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، جلدی جلدی ہم نے پہنچنا ہے، جا کے نماز پڑھنی ہے. وضو کرنے کے بعد جو بندہ دوڑتا ہے اس کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو گردے ہوتے ہیں اور پھپھڑے ہوتے ہیں نا، اس میں ہوا ہوتی ہے، گردوں میں پانی ہوتا ہے. بعض اوقات زور لگنے کی وجہ سے، زیادہ دوڑنے کی وجہ سے پیشاب کا قطرہ یا ہوا خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے. اس لیے دوڑنا نہیں چاہیے بلکہ تیز چلنا چاہیے. وضو کرنے کے بعد آگ کی پکی ہوئی چیز اگر آپ نے کھا لی نماز پڑھنے سے پہلے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن مکروہ کے قریب چلا جاتا ہے، جسے مکروہ تحریمی بھی کہتے ہیں. مکروہ کے قریب بھی چلا جاتا ہے. اور کوشش کیا کریں آگ والی چیز وضو کے بعد، کھانے کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نفل و نوافل ادا کرنے ہیں تو پھر سادہ پانی سے کلی کر لیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. اس سے آپ کا وضو جو ہوتا ہے پھر برقرار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہو، کھانا کھاتے وقت آپ ان 3 انگلیوں سے، یعنی کہ 2 انگلیاں یہ، اور اگر یہ بھی ساتھ شامل کر لیے یہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ 2 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، ان تینوں کے ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے. اور اس کو سالن وغیرہ یا کوئی بھی چیز لگ جائے، اس کو کپڑے سے صاف کرنے سے پہلے آپ نے اپنے منہ سے اس کو صاف کرنا. یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، اس کی برکت سے اس کے پیٹ کے اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ انگلی شہادت والی جو انگلی ہوتی ہے نا، یہ شفا کی انگلی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ نے پانی کے لیے گلاس کو پکڑنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پوری انگلیاں ملا کے آپ نے گلاس کو پکڑنا ہے. بعض اوقات کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ گلاس پکڑتے ہیں تو ایک انگلی اس طرح سائڈ پہ ہو جاتی ہے، کسی کی یہ انگلی سائڈ پہ ہوتی ہے، کچھ ایسے اسٹائل کے ساتھ پیتے ہیں. ہاتھ کو پورے ہاتھ سے گلاس کو پکڑنا ہے، تو پکڑ کے انگوٹھا بھی ساتھ لگاؤ، باقی انگلیاں بھی ساتھ لگی اور پھر اس پانی کو پینا ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولو سارے. عمل بھی کرو گے؟ پکی کی بات ہے. تو سب سے پہلے آپ نے آج ایک آپ کو بہترین عمل بتانے لگا ہوں. آپ نے کوشش کرنی ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس سے انسان کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور بچوں کے ذہن جو آپ یاد کرتے ہیں نا، پڑھتے ہو اسکول کا بھی اور مدرسے کا بھی، کچھ لوگوں کو سبق یاد نہیں رہتا، کچھ کو بھول جاتا ہے. اس سے ذہن جو ہوتا ہے نا انسان کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پتہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو، کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے نا دانتوں میں کوئی چیز اڑ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے. اگر آپ تنکے کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ اس کو منہ سے نکالو گے تو پھر کھا لو گے، تو اس سے آپ کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کسی چیز سے اس چیز کو نکالا ہے تو اس کو باہر پھینک دینا چاہیے. اگر زبان سے نکالا ہے تو وہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. زبان سے اگر دانت سے کوئی چیز نکالی ہے نا تو وہ کھا سکتے ہیں. اگر تیکھے سے نکالا ہے، کوئی لکڑی سے نکالا ہے، کسی اور چیز سے نکالا ہے، تو اس کو نکالنے کے بعد باہر پھینکنا، اسے کھانا نہیں. ٹھیک ہے. ایک کام. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب بھی سبق پڑھو، اسکول کا ہو یا مدرسے کا ہو، کوئی بھی جب آپ سبق پڑھو تو کوشش کیا کرو 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا حافظو. کیا پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا حافظ. اس طرح 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اگر پھر دوسرا اگر آپ کو یاد ہے وہ یہ ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اگر یہ بھی آپ کو آتا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا حافظ